ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، بھارت میں بلکہ بھارت کے کونے کونے میں ہونے والے مسلمانوں پر تشدد کی کون سی خبریں آپ کے سامنے رکھوں؟ اتر پردیش کی کہانی سناؤں یا پھر اتراکھنڈ کے دہرادون کی داستاں، یا آسام میں ہونے والی نفرتیں، یا پھر دیگر ریاستوں سے آنے والی وہ بھیانک خبریں جن کو سننے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا انصار عزیز پرائم ٹائم میں صرف یہی خبریں لے کر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بھی وہ حقیقی خبریں آپ کے سامنے نہ دکھائیں، بلکہ ایران توران کی ہی سرخیاں دیتے رہیں، امریکہ کے ہی بارے میں بولتے رہیں، تو پھر یہاں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی کہانی آپ کے سامنے کون رکھے گا؟ ان مظلوموں کی آواز کون اٹھائے گا؟ اور زمینی سطح پر ہونے والی ناانصافی کے بارے میں کون بولے گا؟ سوشل میڈیا ہمیں صرف اور صرف مختلف قسم کی ایسی خبریں ہیں جہاں پر مسلمانوں کو نہتے کر کے مارنے، ان کے گھر جلانے کی ہیں، تو گودی میڈیا کہیں اور کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم جیسے لوگوں کی ہی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ کم سے کم اپنے مسلم معاشرے اور سماج میں ایسی خبریں پیش کر کے ان کو بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں اور آپ کو کس قدر باخبر رہنا ہے، آگاہ رہنا ہے اس طرح کی سازشوں سے بچنے کے لیے، اور اس طرح کی سچویشن جب آپ کے گھر کی دہلیز تک آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اتر پردیش کے ضلع پریاگ راج کے سروادہ گاؤں میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں اور پتہ بھی نہیں، کیونکہ کوئی اخبار اس کو شائع کرنے کو تیار نہیں۔ البتہ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں دی ہندوستان گزٹ سے آئی ہوئی یہ تصویر ہے۔ ایک جوڑے کے مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے کے باعث مبینہ طور پر مسلم خاندانوں کو اجتماعی سزا دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 29 جنوری کو پھولپور تھانہ علاقے میں ایک مشتعل ہجوم نے 3 مسلم خاندانوں کے گھروں پر حملہ کیا، لوٹ مار کی، آگ لگائی، مکانات کو باہر سے تالا لگایا۔ متاثرہ خاندانوں کے مطابق تشدد اس وقت بھڑکا جب ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون ایک مسلم نوجوان کے ساتھ فرار ہو گئی۔ حالانکہ متاثرہ خاندانوں کا اس جوڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود انہیں نشانہ بنایا گیا۔ متاثرین میں 2 بیوہ خواتین شفیقہ بیگم اور حسینہ بیگم بھی شامل ہے۔ ایک متاثرہ خاتون رضوانہ بیگم کی جانب سے پھولپور تھانے میں دی گئی تحریری شکایت کے مطابق تقریباً رات 8 بجے مردوں اور عورتوں پر مشتمل ہجوم لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر آیا، گھروں کے دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑیں، سامان لوٹا، سونا چاندی چرا لیا اور گھریلو اشیاء کو آگ لگا دی۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ہجوم نے گھروں کو باہر سے تالا لگا دیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر فرار ہوا۔ خوفزدہ خاندان گھر چھوڑ کر رشتہ داروں کے ہاں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ متاثرین کا الزام ہے کہ جب وہ 30 جنوری کو پولیس اسٹیشن گئے تو ان کی شکایت درج نہیں کی گئی۔ ایک متاثرہ خاتون نے کہا، ہم کئی بار تھانے گئے مگر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پولیس کمشنر کو بھی شکایت دی مگر انصاف نہیں ملا۔ شکایت میں کئی نامزد ملزمان کے علاوہ 10 سے 15 نامعلوم افراد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ متاثرین کے مطابق ان کے پاس واقعے کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ محض واقعہ ایک مقامی تنازع نہیں بلکہ اقلیتوں کے خلاف اجتماعی تشدد اور پولیس کی بے حسی کی سنگین مثال ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر FIR درج کی جائے، متاثرین کو تحفظ فراہم کیا جائے، مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، لیکن کیا پولیس یہ کر پائے گی؟ اس لیے کہ منظم سازش کے تحت اس وقت پولیس تھانے میں بھی مسلمانوں میں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، نہ عدلیہ میں ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں مٹھی بھر مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے یہ ظالم درندے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جینا مشکل کر دیا ہے، اور اس وقت اسی طرح کی صورتحال ہر علاقے میں بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔
اب اسی طرح کی ایک اور ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مغربی بنگال کی ضلع مالدہ میں جمعہ کے روز ایک ایسا افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سڑک حادثے میں ایک اسکول ٹیچر کی بیوی اور 9 ماہ کے معصوم بیٹی کی موت ہوئی، جبکہ غم سے نڈھال شوہر کو مجبوری کے عالم میں دونوں کی لاشیں میڈیکل کالج کے مردہ خانے میں چھوڑ کر SIR سماعت کے لیے مرکز جانا پڑا۔ مرنے والے کا خاندان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں SIR سماعت کے لیے طلب نہ کیا جاتا تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ مہلوک خاتون کے شوہر محمد یاسین انصاری مالدہ کے گزول تھانہ علاقے کے کھرداحل گاؤں کے رہتے ہیں۔ وہ کالیچک کے سوجاپور نیموزہ ہائی مدرسے میں استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تدریسی خدمات کے باعث وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سوجاپور میں مقیم تھے۔ اہل خانہ کے مطابق یاسین انصاری ان کی اہلیہ حلیمہ خاتون کو جمعہ کے روز سماعت کے لیے بلایا گیا تھا، کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ان کے نام غلط درج ہو گئے تھے۔ اسی سلسلے میں جمعرات کی رات وہ اپنے اہلیہ اور 9 ماہ کے بیٹے عارف حسن کے ساتھ بس پکڑنے کے لیے ٹوٹو پرام بازار جا رہے تھے۔ راستے میں سوستانی علاقے کے قریب ٹوٹو بے قابو ہو کر الٹ گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ حلیمہ خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ شدید زخمی عارف حسن کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس نے بھی دم توڑ دیا ہے۔ SIR کی سنوائی کے لیے بیٹے اور بیوی کو بلانے کی کوشش اور ساتھ میں لانے کی کوشش کے درمیان ہونے والے اس حادثے نے پورے خاندان کو اس وقت جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر طرف ناظرین گرامی اس وقت صورتحال بھیانک بنتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر آئیے، ایک درندے کو دیکھ لیجئے گا۔ ایک درندہ اس وقت مارکیٹ میں نیا آیا ہوا ہے، قرآن کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے۔ یہ شخص ایک ویڈیو بنانے کے لیے کس طرح سے، میں یہ آڈیو بھی نہیں سنا سکتا، ویڈیو نہیں سنا سکتا، اس میں اس ظالم درندے نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ اس وقت ناظرین گرامی ایسا لگتا ہے کہ جو ہے قرآن، مسلمان، ٹوپی، برقع، حجاب، یہی ان درندوں کا موضوع بن چکا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے سرخیوں میں رہنے کے لیے۔ کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ اسکولوں میں معمولی سی دعاؤں کو لے کر کے پورے اسکول کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ اچانک اسکولوں میں گھسا جا رہا ہے، بچوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، آپ کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ بچے بڑے معصوم چھوٹے سے بچے جس میں تمام دھرموں کے لوگ موجود ہیں، ان کے اندر نفرت کا وہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان درندوں کو آخر اچانک ان اسکولوں میں گھسنے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ پڑھتے پڑھاتے اساتذہ، ٹیچر، بچوں میں ہر ایک میں نفرت کا ماحول۔ اب یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کا خون کھول اٹھے گا۔ ان درندوں کو نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر توہین بھی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غلط بول رہا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں غلط بول رہا ہے، آیتوں کو جہاد سے جوڑ رہا ہے۔ یہ ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس درندے کا نام ہے گورو راجپوت۔ ویڈیو بنا کر کے مسلسل جو ہے مسلمانوں کی، قرآن کی اور گندے گندے الفاظ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر رہا ہے۔ کیا اس کے خلاف UAPA اور NSA کے تحت معاملہ درج ہوگا؟ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگا؟ یا یہ درندے ایسے ہی کھلے عام سانڈوں اور شیطان چیلوں کی طرح چھوڑ دیے جائیں گے؟ اس طرح سے اس کی ویڈیو پر سوشل میڈیا میں تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہیں ہوگا ناظرین گرامی؟ ایک ویڈیو یہاں پہ ایک نیتا بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، چھوٹی سی کلپ ہے، آپ دیکھیں۔ یہ علی گڑھ کا MP ستیش گوتم ہے۔ اس کی آواز سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو یہاں پر ایک ملے کو جو ہے بیٹھنے نہیں دیں گے، پبلک میں اسپیک کر رہا ہے۔ اور یہ چنندہ علی گڑھ کا MP ہے ستیش گوتم، اور اس کے آس پاس کا کس موضوع پر گفتگو کر رہا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ویڈیو اس کی جو مسلمانوں کو ملا کہہ کر کے اور گالیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ وائرل ہو رہی ہے۔ MP سے لے کر کے ہندوتوا تنظیموں کے درندے
عام عوام تک اس وقت راستے میں کھلے عام کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو ہے گالیاں بکتے ہیں، نازیبہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ یہ راستوں اور نکڑوں کی بات ہے تو ادھر درگاہوں میں یہ ظالم درندے بجرنگے گنڈے گھس جاتے ہیں۔ اتراکھنڈ اور دہرادون کے حالات یہ ہیں کہ کسی بھی نام کو مسلمان سے جوڑ کر کے دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کی دکان اگر وہ جو ہے مرغیوں کا ہوتا یا دوسرے گوشت کی ہوتی تو وہاں چلے جاتے ہیں اور ان سے جو ہے پرمیشن اور جو ہے رجسٹریشن کی کاپیاں پوچھتے ہیں، نہ دینے کی صورت میں بند کروا دیتے ہیں۔ کسی ریاست میں کوئی دیگر ملک کا کسی کو کشمیری بول کر کے حملہ کرتے ہیں تو کسی کو جو ہے بنگلہ دیشی کہہ کر کے۔ صورتحال اس قدر بھیانک ہو چکی ہے اس وقت، بالخصوص ہندی بیلٹ میں مسلمانوں کے لیے، غریب مسلمانوں کے لیے، کہ وہ جو ہے جا نہیں سکتے، کہیں کاروبار کر نہیں سکتے، اور صورتحال اس قدر بھیانک بنا دی گئی ہے کہ ان کے خلاف، ان درندوں کے خلاف FIR تک درج کرنے کو جو ہے تیار نہیں ہے پولیس، اور نہ عدلیہ ازبق سننے کی تیار ہے۔ ایک ریاست کا CM کھڑا ہو کر کے کھلم کھلا مسلمانوں کو تنگ کرنے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے میں خوشی محسوس کرنے کی بات کرتا ہے، اور عدلیہ خاموش ہے، حکومتیں خاموش ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہلائی جانے والی پارٹیاں خاموش ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں پورے جو ہے بھارت میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہے۔ یہ وہ چندہ آڈیوز یا ویڈیوز ہوتے ہیں ناظرین گرامی، میں بڑی چھان کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، بصورت دیگر ہر دن آنے والی ویڈیوز کی تعداد میرے پاس اتنی ہوتی ہے کہ اگر 10 پرائم ٹائم میں بھی وہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھوں تو ختم نہیں ہوں گی۔ یہ ظلم و ستم کی کہانیوں کی ویڈیوز کے بارے میں بتا رہا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو مختلف مقامی چینلوں میں ان علاقوں میں شائع ہوتی ہے جو آپ تک نہیں پہنچ پاتی، بس وہیں مقامی سطح پر انہی دیہاتوں میں وائرل ہو جاتی ہیں، پھر دم توڑ جاتی ہیں۔ نہ اس کو نیشنل میڈیا لے کر کے اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے، نہ دیگر کوئی جو اپنے آپ کو آج مسلمانوں کے، دلتوں کے، قبائلیوں کے نام پر جو ہے بڑے بڑے چینل بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دکھانے کی ہمت کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی جو ہے نفرت کا ماحول بنانے کے لیے قرآن کا استعمال کر رہا ہے، کوئی نفرت کا ماحول بنانے کے لیے جہاد کے لفظ کا استعمال کر رہا ہے، کوئی اچانک اسکولوں میں گھس جاتا ہے، کوئی جو ہے بنگلہ دیشی اور پاکستانی اور کشمیر اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے حملے کر دیتا ہے، کوئی وندے بھارت اور اس طرح کی چیزیں بنا کر کے وائرل کر دیتا ہے، اور ریل کے جنون نے بھی کچھ ایسا ہی بنایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس ہماری برقع پوش حجاب میں بیٹھی ہوئی اس بچی کو دیکھ لیجئے گا، نفرت کا ماحول کہاں تک بنایا گیا ہے، میں آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو دے رہا ہوں۔ دراصل یہ شارٹس میں ڈالنا چاہتا تھا، میں ڈالوں گا بھی وہاں بھی۔ اس میں جو چلائے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ مشرکانہ کلمات ہیں، دیوی دیوتاؤں کی جیکار ہو رہی ہے، سارا کچھ، لیکن واقعی میں یہ حجابی لڑکی کو جو ہے سلام کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں اس کو دوسرے مسکان کا نام دینا چاہیے کہ اس بچی نے مسکراہٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ جھیلتی رہی، لیکن ان کے آواز میں آواز نہیں ملائی، جبکہ پورے بس میں سب کے سب جو ہے اس سلسلے میں ہاتھ اٹھا کر رہے ہیں، لیکن وہ مسکرا کر کے ان کو چڑھاتی رہی کہ تم جتنا بھی دباؤ بنا لو، ہم عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے۔ اس کی چہرے کی مسکان ہی بتاتی ہے کہ تم جتنا بھی چلا لو، ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ہم ایمان اور عقیدے کے ساتھ سودا نہیں کریں۔ یہ دوسری مسکان ہے جو ہمت کے ساتھ اپنے ساتھی طالبہ کے ساتھ کھڑی رہی، اور ویڈیو اور ریل بنانے والی ان کی ساتھی طالبہ نے بالخصوص اسی کو بھی فوکس کرتی رہی، اور وہ بچے محسوس بھی کرتی رہی کہ وہ نعرے اس کے لیے لگائے جا رہے ہیں، لیکن مسکاتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے جو جواب ان تمام لوگوں کو خاموشی کے ساتھ دیا ہے، شاید وہ اپنی ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نفرتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، جب جو ہے آپ کی مخالفتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو آپ کے اندر کا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور آج ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل ہی میں نے آپ کے سامنے ایک پرائم ٹائم میں ایک استاد کو معطل کر دیے جانے پھر واپس لیے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ایک ویڈیو آج میں نے اس کے سلسلے میں مقامی چینل میں دیکھا، تو جو ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس استاد کو، جو مسلمان استاد تھا جس کو نکالا گیا، جس پہ الزام تھا کہ نمازیں پڑھاتا ہے، تو ایک آزاد جو ہے صحافی وہاں جاتا ہے،
پھر ان بچوں کو بولتا ہے کہ گھبرائے بنا یہ بتاؤ کہ آپ کے استاد نے کبھی اس طرح کا دباؤ بنایا؟ تو وہ بچے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں، جبکہ اکثریت ہندو بچوں کی تھی۔ تو نفرتیں پیدا کرنے والے وہ اساتذہ جن کے ذہن میں جو ہے اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے بھیج دی جاتی ہیں، اور اس میں جو ہے مزید بڑھوتری دینے کے لیے یہ ہندوتوا درندے جو بجرنگ دل سے اور دیگر ہندوتوا تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہے، آپ یہاں دیکھ لیجئے گا۔ یہ بچیاں جو بڑی ہونی ہے، مختلف شعبہ جات میں جا کر کے پڑھانا ہے، ان کو اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے، ان بچیوں کو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے کل کے بچے ایک ہی اسکول میں پھر یہ پڑھیں گے، تو یہ کس مذہبی منافرت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اسکول میں بھیجیں گے؟ اگر یہی مسلم بچی وہاں پر اگر کمزور دل کی ہوتی یا کسی اور طرح کی سوچ رکھنے والی ہوتی تو اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا کہ اس کے ساتھی طالبہ صرف اس کو اکیلی کو چڑھانے کے لیے سارے ایسے مشرکانہ نعرے لگا رہے ہیں۔ تو یہ اور اساتذہ ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے ہوں گے، موجود ہوں گے، ان کو روک نہیں رہے ہیں، اور وہ ریل بنا کر کے وائرل کیے جا رہے ہیں۔ ہندوتوا درندے اس ویڈیو کو بنا کر کے الگ طرح سے پیش کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان ریل بنانے والے اس کو الگ ہیڈنگ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین گرامی زمینی سطح پر ہمارے بھارت کی وہ حالتیں ہیں جس پر ہمیں غور اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، بالخصوص ان سیکولر پارٹیوں کو جو دعویٰ کرتے ہوئے سب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ بول تو لیتے ہیں، جیسے محمد دیپک کے معاملے میں بول دیا، ابھی دیپک کمار کے سلسلے میں ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، جس میں جو ہے آزاد پارٹی کے چیف وہ گفتگو کر رہے ہیں فون میں دیپک کے ساتھ۔ کھڑے تو ہو جائیں گے، لیکن اس طرح کے معاملے میں کب بولیں گے؟ اسی طرح کا معاملہ جب پلوامہ میں حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، وہاں پر بچانے والا مسلمان تھا، اسی ہندوتوا تنظیموں نے ان کی تعریف کرنا شروع کر دیا، لیکن یہاں پر ایک مسلمان کو ایک محمد دیپک نامی دوسرا بلاتا ہے تو اس کے کچھ لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، سیکولر لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیپک کمار ہے۔ تو پھر ان تمام معاملات میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان تمام معاملات میں پارلیمنٹ میں گفتگو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہر دن ہزاروں واردات پیش آ رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، سانحات آ رہے ہیں، اگر مقامی اخبارات اٹھا کر کے پڑھیں گے تو اس پر بھی سوال ہونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔